کہ پاکستان کا اب نیا چیف جسٹس کون ہوگا، اور اس کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی 12 رکنی، اس میں سے 9 ارکان تو آ گئے، 3 نہیں آئے۔ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل سے ہے۔ وہ کیوں نہیں آئے، کیوں اس پروسیس کا حصہ نہیں بن رہے یا بننے جا رہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے آج ہمیں خاص طور پہ جوائن کیا ہے سلمان غنی صاحب نے۔ سر ویلکم آپ کو۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سینئر تجزیہ کار جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ سر آپ سب کو ویلکم، بہت بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ لیکن سب سے پہلے جو آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کی ڈیوریشن تھی 15 منٹ، اور 15 منٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ناراض ارکان ہیں انہیں واپس بلایا جائے۔ اجلاس ختم ہوا، اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ باہر آئے، اور باہر آ کے انہوں نے کیا گفتگو کی، کیا بتایا اجلاس سے متعلق، پہلے وہ سنیے پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ۔ پہلی اسپیشل کمیٹی ہے پارلیمنٹری کمیٹی 12 رکنی، اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے۔ ایکٹنگ سیکرٹری نیشنل اسمبلی موجود تھے جنہوں نے اطلاعیں بھی کی، انہوں نے وہ پروسیڈنگ ساری کی ہیں۔ کمیٹی کے اراکین جو ہیں 9 اراکین نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے۔ کوئی رکن خود میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتے باوجود، تو اس کی وجہ سے جو پروسیڈنگز ہیں وہ نہیں رکیں گی کمیٹی کی۔ اور بات بھی درست ہے کہ آپ نے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب کرنا ہے، اگر 2 لوگ یا 3 لوگ کہیں کہ ہم نے اس میں شرکت نہیں کرنی تو اس کی وجہ سے یہ پروسیس نہ رک جائے۔ کمیٹی میں جو ریکوائرڈ ممبرز ہیں، نمبر جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے سمجھا ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، اور جمہوریت کا حسن جو ہے وہ ساروں کا اکٹھے ہونے میں ہے، انکلوسیونیس میں ہے۔ آئین میں اس کے باوجود اختیار ہے کہ آپ 8 بندے اگر بیٹھیں اور وہ فیصلہ کر دیں، لیکن ہم نے اس میں وہ ایک جمہوری حسن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اٹیمپٹ ضرور کی جائے، کہ انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ آئیں اور میٹنگ اٹینڈ کریں، اور دوبارہ ہم 8:30 بجے سیکنڈ سیشن کنوین کریں گے یہیں پہ۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان کو منانے کی کوششیں جاری ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ تھا تو ہم جو ہیں وہ اب اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے کہ کوئی ملنے آئے گا تو اسے ویلکم کریں گے۔ ان کو بھی سن لیں کوئکلی، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے پینلسٹ کی جانب۔ ٹائم فریم میں ہم نے دینے تھے، اور انہوں نے 7 بجے تک کہا تھا کہ 7 بجے تک دے دیں۔ پولیٹیکل کمیٹی نے اس کا فیصلہ کر لیا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ بل انلیگل ہوا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہوا ہے، ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم نے پہلے بھی بڑی ریزرویشن شو کر دی تھی، ہم نے فلور آف اسمبلی پہ بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے اس کے کسی چیز کے ساتھ کمٹ نہیں کیا، ہم اس پروسیس کو الیجیٹمیٹ سمجھتے ہیں، تو اس لیے پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ کہ ہم بوائکاٹ کریں گے۔ سر ان 4 لوگوں سے ملاقات کریں گے آپ جو آپ کو منانے کے لیے آ رہے ہیں؟ اس کے ابویسلی ہماری یہ تو روٹین ہے، جو بھی کوئی ہمارے پاس آتے ہیں ملنے تو کوئی انکار نہیں کرے۔ سلمان غنی صاحب، سر یہ بار بار پی ٹی آئی ڈچ کیوں کر رہی ہے؟ یعنی کوئی بھی موقع ہو، چاہے وہ ایس سی او کانفرنس ہو، چاہے وہ غزہ کے سلسلے میں کانفرنس ہو، یا اس کے بعد آئینی ترمیم ہو، کوئی بھی موقع آتا ہے ناراضگی ضرور دکھانی ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھیں سلمان، ایک اچھا رجحان سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ تحریک انصاف کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں۔ اس میں بڑا رول جو ادا کیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھے، انہوں نے 10 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، آپ ان کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں حصہ بن رہے، کہ یہ 10 میٹنگز تو انہوں نے اٹینڈ کی ہیں، یہ واحد پارٹی تھی جس نے اپنا کوئی مسودہ نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ ہر میٹنگ کے بعد جب بریفنگ ہوتی تھی ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ بھی اپنا مسودہ دیں۔ انہوں نے انحصار کیا تھا مولانا فضل الرحمان پہ، اور فضل الرحمان صاحب کا تو قد کاٹ اس لیے بنا، آپ دیکھیں کہ انہیں مرکزیت حاصل ہوئی محدود پارلیمانی قوت کے باوجود کہ انہوں نے ایک پارٹی کو انگیج کیا ہے۔ اور آج میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ اس بنیاد پہ اپنا اجلاس سے کچھ دیر کے لیے مؤخر کریں گے۔ اچھی بات ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ساتھ رکھا جائے۔ آپ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں مانتے، یہ ایک نا میں نہ مانوں کا مائنڈ سیٹ ہے بہت شروع سے، اندرونی انتشار بھی تو ہے نا سر پارٹی کا جو ہے۔ دیکھیں سلمان، آپ جب پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ پولیٹکس میں مولانا فضل الرحمان بنے، کہ جنرل مشرف سے بھی معاملات کر رہے تھے، ایم ایم اے بنائی ہے، ایک صوبے کی حکومت لے لی ان کی ڈکٹیٹرشپ میں۔ سر میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔